بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ کے گھر میں بار بار پریشانیاں آتی ہیں؟ رزق میں تنگی ہے یا ہر وقت بے سکونی چھائی رہتی ہے؟ اگر آپ بھی ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا قرآنی وظیفہ جو نہ صرف پریشانیاں ختم کرتا ہے بلکہ رزق میں برکت، دل میں سکون اور گھر میں رحمتیں لے کر آتا ہے۔ یہ عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور اس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، عمل کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی پائی جاتی ہے، اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، رزق میں تنگی ہے، بیماریوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے یا دل بے سکون رہتا ہے، تو یقیناً یہ سب علامتیں کسی نہ کسی روحانی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک عظیم وظیفہ ہے جو قرآن مجید کی ایک مبارک سورت پر مشتمل ہے، جسے اگر پابندی سے پڑھا جائے تو گھر میں سکون، رزق میں کشادگی اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سورت قرآن کی سب سے طویل سورت ہے اور اس کا نام ہے سورت بقرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت بقرہ نہ صرف شیطانی اثرات کو ختم کرتی ہے بلکہ گھر کو روحانی طور پر محفوظ بناتی ہے۔ آج کے اس پرآشوب دور میں جب ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر گھر میں جھگڑے اور نفرتیں پائی جاتی ہیں، ایسے میں یہ سورت ہمارے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ روحانی ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سورت بقرہ کی تلاوت گھر کی فضا کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے، آپ کے بچے نیک ہوں، دلوں میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو اور بیماریوں سے نجات ملے، تو سورت بقرہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس سورت کو روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں یا کم از کم ہر 3 دن میں مکمل سورت بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس سورت کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت بقرہ کو سیکھو کیونکہ اس میں برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت کا باعث ہے اور اس کو جادوگر نہیں سن سکتے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو، عصیب اور ہر قسم کی شیطانی اثرات کے خلاف سورت بقرہ ایک زبردست ڈھال ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کے گھر میں بچوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا اچانک بیماریاں لگ جاتی ہیں یا بار بار نقصان ہوتا ہے تو ان سب کا ایک ہی حل ہے، سورت بقرہ کی تلاوت۔ یہ سورت ایک روحانی نسخہ ہے، ایک وظیفہ ہے جو ہر مصیبت سے نجات دلانے والا ہے۔ آپ اسے خود پڑھیں یا گھر کے کسی فرد کو پابندی سے پڑھنے کا کہیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی آڈیو کی مدد سے بھی اسے چلایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی فرد خود تلاوت کرے تاکہ اس کا نور گھر میں پھیلے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کو محض ثواب کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اس سے روحانی فائدہ بھی حاصل کریں۔ سورت بقرہ کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور جو لوگ اسے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں نہ صرف ظاہری سکون ہوتا ہے بلکہ روحانی خوشحالی بھی نصیب ہوتی ہے۔ سورت بقرہ کی ایک خاص آیت الکرسی بھی ہے، جسے حدیث میں عرش الہی کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کا الگ سے بھی بہت بڑا مقام ہے، مگر جب مکمل سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس کا اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سورت بقرہ روزانہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وقت ہو تو بالکل روزانہ پڑھیں، ورنہ کم از کم 3 دن میں ایک بار مکمل سورت بقرہ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بہت بڑے فوائد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان کا اصل ہدف انسان کے دل کو بے سکون کرنا ہے اور قرآن مجید کا اصل مقصد دلوں کو سکون دینا ہے۔ اس لیے شیطان قرآن سے ڈرتا ہے۔
خاص طور پر سورۃ بقرہ سے، کیونکہ سورت گھر کے در و دیوار کو نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں رزق کی راہیں کھلتی ہیں، برکت آتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بہتر ہوتی ہے اور رشتوں میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس دن سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں اس دن نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ دل گھبراتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ یہ تجربہ صرف انہی کو ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں، آپ کے چہرے پر رونق ہو، آپ کے بچوں کے چہرے نور سے دمکیں، تو آج سے ہی سورۃ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو دل سے یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید شفا ہے، برکت ہے، سکون ہے، تو پھر عمل بھی کریں، کوشش کریں کہ سورۃ بقرہ کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کو بھی سمجھیں، تاکہ یہ عمل محض زبانی نہ ہو بلکہ دل و دماغ بھی اس سے منور ہوں۔ بچوں کو بھی اس کی تلاوت کی ترغیب دیں اور اپنے گھر کے ماحول کو قرآنی ماحول بنائیں۔ جب قرآن کا نور گھر میں آئے گا تو شیطان بھاگ جائے گا، نفرتیں ختم ہوں گی، رزق میں کشادگی ہوگی اور دلوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ نہ صرف دنیا کے مسائل کا حل ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے آج سے ہی عزم کریں کہ سورۃ بقرہ کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں تاکہ آپ کے گھر سے شیطان کا داخلہ بند ہو جائے۔ یہی وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جس پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامیاب ہوئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے پریشانیاں، بیماریاں اور بے سکونیاں دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما اور ہمارے گھروں کو قرآن کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں سورۃ بقرہ جیسی عظیم سورت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک، صالح اور دیندار بنا اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔